آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے عیب ٹٹولنے میں، دوسروں پہ کچڑ اچھالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، دوسروں کو تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، دوسروں کی عزتوں کو نیلام کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیبوں کو مت ٹٹولو، دوسروں کے عیب مت تلاش کرو۔ اللہ جو کسی دوسرے شخص کے عیب کو تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اسے ذلیل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اسے اللہ آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو ذرا غور کرو آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنا مقصد بھول گئے، ہم نے دنیا کو سب کچھ بنا لیا۔ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی کے کوئی عیب آپ کو مل جائے اس پہ پردہ ڈالو، چپ ہو جاؤ، اس میں پردہ ڈال دو، اللہ قیامت کے دن آپ کے عیبوں کو پردہ ڈالے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، بلا دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکالیف کو دور کرے گا۔ کبھی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کو دیا کیجئے، اور 1 گھنٹہ اپنی مخلوق اللہ کے مخلوق کے لیے دے دیجئے۔ 22 گھنٹے اپنے پاس رکھیے، 2 گھنٹے ایک اللہ کو دے دیں، ایک اللہ کی مخلوق کو دے دیں۔ اللہ کی قسم دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہیں۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور جس کے کاموں میں اللہ لگ جاتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اپنا وقت مخلوق کو دیجئے، اپنا وقت اللہ کو دیجئے، 22 گھنٹے اپنے پاس رکھیے، 2 گھنٹے اللہ اور اس کی مخلوق کے لیے صرف کر لیجئے۔ تجارت کیجئے، دکانداری کرتے ہیں کیجئے، پرافٹ کمائیے جائز طریقے سے، لیکن اس میں ایک گاہک ایسا ہے جس سے بولے میں جو دیکھے میں بڑا غریب ہے، اسے اتنا کہہ دیں کہ میرے بھائی میں تجھ سے پرافٹ نہیں لے رہا، جتنی قیمت کی میں نے یہ چیز لی ہے اتنی ہی تجھے دے رہا ہوں۔ مکینک ہیں، 10 گاڑیوں کا کام کیا ہے، ایک بندے کا اس طرح کیجئے کہ آج تجھ سے پوری مزدوری نہیں لوں گا، آدھی لے لوں گا۔ میرے بھائیو مخلوق کو وقت دیجئے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں میں اپنی بات کو۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ تجھ پہ ایمان لاتے نہیں ہیں، تو ان کو تباہ کر دے۔ رب تعالیٰ کا قانون ہے اتنا جلدی عذاب نہیں آیا کرتا۔ رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا تو کشتی بنا، کشتی بنانا شروع کر دی۔ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ شاید کشتی بناتے کبھی تھک جائے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ اس کو تباہ کر، یا اللہ اس مخلوق کو تباہ کر، کبھی شاید نہ کہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی، پھر دعا کر دی اللہ بنا دیا، یہ تجھ پہ ایمان لے جاتے ان کو تباہ کر دیا۔ اب رب تعالیٰ نے تباہ کیا، طوفان آیا، تنور سے پانی نکلتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، سارا پانی پانی ہو جاتا ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جو کشتی میں بیٹھتے ہیں وہی بچتے ہیں۔ اب میں اکثر کرتا ہوں، اب جب طوفان تھمتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ وہی بھیجتا ہے، اے نوح اب مٹی کے برتن بنا، اب تو مٹی کے برتن بنا۔ وہ مٹی کے برتن بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ 40 دن گزرتے،
مٹی کے برتن بن گئے. اب رب تعالیٰ نے بھی بھیجی اے نوح ان سب برتنوں کو توڑ دے, ان سب برتنوں کو توڑ دے. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ 40 دن رات محنت کی بنایا ہوں, بڑی تکلیف اور بڑی محنت سے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے میں نے, تو کہتے اسے توڑ دے, میرا دل نہیں کرتا میں اسے توڑ دوں. رب تعالیٰ بھی بھیج لیں اے نوح مٹی بھی میری, پانی بھی میرا, تجھے بھی میں نے بنایا, تیرے ہاتھوں میں بھی طاقت میں نے دی, عقل بھی تجھے میں نے دی, ہر چیز جب میری ہے تو ان کو توڑتا کیوں نہیں؟ یا اللہ بڑی محنت سے بنائے تھے. فرمایا اے نوح تو بڑی جلدی دعا کر رہا تھا میری مخلوق کو تباہ کر دے, میں نے بھی تو بڑی محنت سے بنائی تھی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, میں نے بھی تو بڑی محنت سے بنایا تھا. تو دعا کر رہا تھا, تو نے 40 دن مٹی کے برتن بنائے, تیرا توڑنے کو دل نہیں